جب اس وحی کا نزول ہوا صبح ہو رہی ہے. عمار، پہلے تم، پھر تم جو جعفر. عمار، تم نے اپنی ماں کو رات بھر پریشانی میں جگائے رکھا ہے. میں شرمندہ ہوں ابو. کہاں تھے تم؟ کیا پھر محمد کے پاس؟ اب کیا ہوگا؟ میرے بیٹے کو بخش دے، یہ میری غلطی تھی. اس نے زندگی بھر ہماری مدد کی ہے. لیکن یہ تو گر کر ٹوٹ گیا، اپنی مدد بھی نہ کر سکا. تم کس کی باتیں سنتے رہتے ہو؟ سچا خدا دیکھا ہے، گارے کا بنا ہوا نہیں. مار، ہم کعبے میں رکھے خداؤں کو روز دیکھتے ہیں. میں ڈرتی ہوں تم جنہیں سنتے ہو وہ تمہیں نقصان نہ پہنچائیں. میں محمد کو سنتا ہوں ماں. محمد ایک شفیق انسان ہے، ہاں، دینے والا، ہاتھ بٹانے والا، ہر وقت مسکرانے والا، لیکن اس کے خیالات بہت خطرناک ہیں. خطرناک خیالات؟ کوئی بھوکا نہ رہے، امیر غریب کے ساتھ زیادتی نہ کرے، طاقتور کمزور کا حق نہ مارے، یہ خطرناک خیالات ہیں. لڑکیوں کو شادی کے لیے مجبور نہ کیا جائے، ان کی رضامندی ضروری ہے. آج رات ہی انہوں نے فرمایا بچیوں کو زندہ دفن کرنا بند کر دو. میں خوش قسمت ہوں کہ آج تمہاری ماں کے ساتھ ہوں. ہاں، تم جانتے ہی ہو کہ ہم کبھی نہ مل پاتے یاسر، اور تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے میں بھی زندہ دفن ہو جاتی اپنی دو بہنوں کی طرح. لیکن میرا باپ ایسا نہ کر سکا، وہ ایسا نہ کر سکا تیسری مرتبہ. جب دوسری بیٹی کو بھی، جب میرا باپ مٹی ڈال رہا تھا اس پر، تو میری منی سی بہن نے اس کی انگلی پکڑ لی. اس نے میری ماں کو بعد میں بتایا، جب تک وہ مر نہ گئی میرا باپ اس کے مننے ہاتھ سے اپنی انگلی چھڑا نہ سکا، وہ ہمت ہی نہ کر سکا. جب میں پیدا ہوئی تو میرا باپ گھر سے باہر نکل گیا. وہ چلایا کہ وہ ایسا نہیں کر سکے گا، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکے گا. سمیہ، یہی دستور ہے. یہ ظلم ہے. جو خدا اس کی اجازت دے وہ خدا نہیں ہے. میں نے محمد سے ان کے گھر جانے کا وعدہ کیا تھا، ہم وہاں عبادت کرتے ہیں. ہاں، وہ ایک اچھا انسان ہے. ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ.
تو ہاتھ اس کے پیچھے ہے. پڑھو. محمد تو لکھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے. لیکن بول سکتے ہیں. کیا 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 کہا تم نے؟ وہ بول سکتا ہے؟ ارے بھائی بول تو تم بھی سکتے ہو. اب بولو نوجوان، کیا کہتا ہے محمد؟ وہ محمد کے نہیں، خدا کے لفظ ہیں. کون سا خدا؟ کون سے لفظ؟ ایک بولنے والا خدا؟ تمہارا محمد خود کلامی کرتا ہے. جب اللہ محمد پر وحی نازل کرتا ہے تو محمد یاد کر کے ان کو لکھواتے ہیں جو لکھ سکتے ہیں. یہی قرآن ہے. محمد کے فاقے اس پر غنود کی تاری رکھتے ہیں. کمبل اوڑھے تاریخ خوابوں میں بھٹکتا رہتا. وہ تاریکی نہیں، اجالا ہیں. تو اس کو سزا دے اس کی بکواس پر. چھوڑو اسے، رہنے دو. کیا محمد نہیں سمجھتا کہ ہماری زندگی کا دار و مدار ان خداؤں پر ہے جو کعبے میں رہتے ہیں؟ ہر سال تمام قبیلے عبادت کے لیے یہاں آتے ہیں اور ہم سے سامان خرید کر لے جاتے ہیں. بھلا ہم کیسے لا سکتے ہیں 300 خداؤں کی جگہ صرف ایک خدا جو نظر نہ آئے اور ہر جگہ موجود ہو؟ طائف میں، یثرب میں، میرے گھر میں، یروشلم میں اور چاند پر بھی. مکہ تو بے حیثیت ہو جائے گا. ہمارے خدا ہماری عبادت بھی ہیں اور دولت بھی. خدا کاروبار کا ذریعہ نہیں ہے. نوجوان، تم اپنی شامت کو آواز دے رہے ہو. عمار، سمجھداری سے کام لو. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. محمد تمہیں سکھاتا ہے آقا اور غلام برابر ہیں. کیا یہ حبشی بلال میرا زر خرید مرتبے میں میرے برابر ہے؟ ہاں، محمد فرماتے ہیں اللہ کی نظر میں تمام آدمی اس طرح برابر ہیں جیسے کنگھی کے دندانے. غلاموں اور بھیک منگوں کے لیے بڑا پرخشش خیال ہے. ان کے بھی نخرے ہو جائیں گے. بلال، سمجھا دو اس شخص کو مکے کے سردار غلام میں فرق. کوڑا لو اور اس کے چہرے پر اتنے مارو کہ یہ اپنا سبق بھول جائے. مارو اسے، مارو اسے، کاٹ دو اسے. مارو اسے. مارو بلال. حکم مانو، یہ مار ڈالیں گے تمہیں. ابو بکر اس غلام کے 100 دینار دینے کو تیار ہیں. یہ ہمارے دستور کے خلاف ہے کہ ہم سزا کے وقت غلاموں کا سودا کریں. میں نے امیہ سے پوچھا ہے. ہم اسلام کا اعلان کر رہے ہیں. اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہہ دیا سب کو اسلام کا پیغام پہنچا دو. کھڑکیاں دروازے کھول دو. ساری